بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رجب کی آخری جمعرات اور 24 رجب کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے رجب کی آخری جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن لازم کرنا ہے، کیونکہ یہ رجب کی آخری جمعرات جمعہ کا دن ہے، تو ان دنوں سے خاص فائدہ اٹھا لو۔ تو میری بہنوں، یہ خاص عمل میری ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکی ہیں، ان کے بے اولاد مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کے لیے خاص عمل ہے۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا دور ضرور آتا ہے کہ وہ اس میں بری طرح الجھ کر رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میرے مسائل کبھی حل ہوں گے۔ ہر مصیبت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خیر ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں، اور یہی سوچ ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ میری بہنوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی عمر تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ تھی اور ان کے پاس فرشتے بشارت لے کر آئے، اور وہ آیت سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 27 سے 30 ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام تھی، جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بھی عمر میں تقریباً 100 سال کی تھی، اور ان سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے دعا کرنا نہ چھوڑا، رب سے مسلسل التجا کرتے رہے، حالانکہ اللہ نے ان کو دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے نیک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کی آمد ہوئی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، تو ان کی بیوی بھی یہ خبر سن لیتی ہے، تو وہ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور 2 الفاظ بیان کرتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو عجوز ہوں اور عقیم ہوں۔ عجوز عجز کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں کسی چیز کی طاقت نہ ہو، مثلا کوئی شخص کھڑے ہونے سے عاجز ہوتا ہے، اور دوسرا عقیم کہ جس میں شروع سے اولاد ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو اس پر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ سارہ علیہ السلام ان کے اسحاق علیہ السلام کو ادا کریں گی۔ اور آیت کے اختتام پر حکم العلیم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور سب سے زیادہ خبردار۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 طرح کے اعمال، 2 طرح کے وظائف شیئر کروں گی۔ پہلا عمل، پہلا وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور دوسرا وظیفہ خاص طور پر اللہ کے ناموں کا خاص عمل ہے، لیکن آپ نے یہ دونوں اعمال، دونوں وظائف 3 بادام پر کرنے ہیں، ان کے 3 بادام کی گریوں پر کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے پاس 1 پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رجب کی آخری جمعرات اور جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن لازم کرنا ہے۔ اور یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر قرآنی سورت یاسین اور سورت محمد پر منحصر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے، جس کا طریقہ کار اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سورت یاسین اور سورت محمد کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی صورتوں کی بہت زیادہ طاقت اور بہت ہی زیادہ تاثیر ہے، بشرط یہ کہ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، تو اللہ کی ذات ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے گی جن کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے لیے آپ نے اپنے پاس 3 بادام کی گریاں اور 1 پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس پر آپ نے
7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم بڑی ہی محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت یاسین اور 1 مرتبہ سورت محمد پڑھنی ہے۔ اس کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم اور درود ابراہیم کو بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیم کو پڑھ لیں تو اپنے پاس رکھے ہوئے پانی کے 1 گلاس اور بادام کی گریوں پر دم کر دیں، اور ان 3 بادام کی گریوں کو کھا لینا ہے، یعنی کہ 2 شوہر اور 1 بیوی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دلی مراد کو ضرور پورا فرما دے گی۔ اسی طرح جو دوسرا عمل ہے، دوسرا وظیفہ ہے، وہ اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے رجب کی آخری جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن لازم کرنا ہے، اور انہی دنوں سے شروع کرنا ہے اور مسلسل 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ نے قرآنی صورتوں کا یہ عمل کیا، لیکن آپ نے قرآنی صورتوں کی جگہ آپ نے اللہ کے نام کا عمل کرنا ہے۔ صبح کے وقت یہ عمل کریں، ایک شام کے وقت انہی اعمال پر عمل کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں، آپ نے اللہ کے ناموں کا جو عمل، جو وظیفہ کرنا ہے، اسی ترتیب سے 3 بادام کی گریاں اور 1 پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اللہ کے نام اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے نام یا جبارو یا مصورو یا باریو یا متکبرو، یا جبارو یا مصورو یا باریو یا متکبرو، آپ نے اللہ کے ان 4 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان 4 ناموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا مصورو یا باریو یا متکبرو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا جبارو یا مصورو یا باریو یا متکبرو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان ناموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے اس عمل کو کرنا ہے جس طریقہ کار سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ جب یہ اللہ کے نام پڑھ لیں تو آپ ان بادام کی گریوں اور پانی پر دم کر لیں اور اسی ترتیب سے کھا لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گی۔ آپ اللہ کی ذات سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ بس اگر کامل یقین کے ساتھ کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کیا جائے تو اللہ کی ذات ضرور نعمتوں سے مالا مال فرما دیتی ہے، بشرط یہ کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں اور مسلسل 40 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ تو میری بہنوں، جو پہلا عمل قرآنی عمل ہے وہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اور جو دوسرا عمل ہے اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، وہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اور دن میں 2 وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔